14واں حصہ دم واپسی۔ رسول پاک کا آخری حج۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس لیے کہ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ کچھ لوگ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ البلاغ، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے آپ دنیا میں آئے تھے وہ یہاں انجام کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ عرفات کا تاریخی خطبہ۔ حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں غور سے سنو اور اسے گرہ دے لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یاد رکھو، میری باتوں پر عمل کرو گے تو پھلتے پھولتے رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خوریزی اور سود خواری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ نے مساوات پر بہت زور دیا، اونچ نیچ اور ذات پات کی ساری زنجیریں توڑ کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں حاصل ہے۔ برتری کا معیار نسل و نسب نہیں، صرف تقوی ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگو، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 زبانیں ایک ساتھ بول اٹھیں، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدایا گواہ رہیو، خدایا گواہ رہیو، خدایا گواہ رہیو۔ دین حق کی تکمیل۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال نے اذان دی۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ جس وقت آپ نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، جانثاروں کو رب کی طرف سے یہ بشارت بھی سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر زار و قطار رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ پر یہ سورہ اتری تب بھی لوگوں نے دیکھا حضرت ابو بکر رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام اب پورا ہو گیا۔
اب آپ ہم میں سے بس چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابو بکر کیوں نہ روتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ آپ ہی ان کی روح کی غذا اور ان کے دل کا سکون تھے۔ وہی کیا، ہر مسلمان آپ پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہ تھی، مال کی کوئی وقت نہ تھی، اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ باتیں تھیں جو حضرت ابو بکر نے آپ کی زندگی میں پڑھائی۔ محسن انسانیت کا آخری خطاب۔ وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ فجر کا وقت تھا۔ 7 مشک پانی سے آپ نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر پر پٹی باندھی اور فضل بن عباس اور صوبان کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد آپ نے چھوٹی سی تقریر کی۔ فرمایا، مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ آخر ایسا کیوں؟ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا۔ مہاجرین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ہاں، انصار کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کریں ان سے درگزر کرنا۔ آپ نے فرمایا، ہم مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصاری اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلہ معدے کے ہیں۔ میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو میں اسے وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھے وہ مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی آج مجھے کچھ کہہ لے۔ کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں۔ آپ نے انہیں 3 درہم ادا کیے۔ پھر فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ پیارے نبی کے پاس 9 اشرفیاں تھیں۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور یہ اپنے ہی پاس رکھی رہ جائیں۔ حکم دیا انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا، پوچھا، وہ اشرفیاں کیا ہوئیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ ابھی گھر ہی میں ہیں۔ آپ نے وہ اشرفیاں طلب کی۔ حضرت عائشہ نے فوراً حاضر کر دیں۔ اشرفیوں کو آپ نے ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا، اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ نے ان کو چند غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ آپ انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے، انہیں پیار کرتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بلا کی بے چینی تھی، کمزوری بھی بے انتہا تھی۔ حضرت فاطمہ آئیں تو اٹھ کر پیار نہ کر سکے۔ وہ پاس آئیں، خود انہوں نے آپ کو بوسہ دیا اور پہلو میں بیٹھ گئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے پھر چہرے پر ملتے۔ بے چینی بلا کی تھی۔ عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہرگز ہرگز سرزمین عرب میں کبھی کوئی 2 دین نہ رہنے پائے۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا۔ بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے دیکھا سمجھا
آپ اچھے ہو گئے، اداس چہرے پھر چمک اٹھے، مرجھائے ہوئے دل پھر لہلہا اٹھے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا، صبح ہوئی تو پردہ اٹھا کر دیکھا، مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ مسکرا دیے کہ اللہ کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی، ساتھی سمجھے آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے وہ بےتاب ہو گئے اور قریب تھا نمازیں توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر امام تھے، چاہا پیچھے ہٹ جائیں لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرے کے اندر ہو کر پردہ گرا لیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ بھی ٹھیک سے نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو خوش دیکھ کر آپ بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، موت ہولے ہولے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، فوراً پانی حاضر کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے۔ لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے: اللهم أعني على تحمل سكرات الموت، اللهم أعني على تحمل سكرات الموت۔ اے اللہ، جہاں کنی کی تکلیفیں جھیلنا میرے لیے آسان کر۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا، آج کے بعد پھر کبھی تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ رحمت عالم کے آخری کلمات۔ سہ پہر کا وقت تھا، سینے میں سانس گھڑگڑا رہی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی: نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا: بھلے رفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چھت سے لگ گئیں اور روح پاک اپنے رب سے جا ملی۔ دوشنبے کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستیاں سنسان ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آفتاب غروب ہوا، عمر مبارک 63 سال تھی۔ فداکاروں کی غمزدگی۔ کیا سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی دل خراش خبر سنتا کلیجہ محسوس کے رہ جاتا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے ان سے باتیں بھی کی تھی، ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آپ ہزاروں انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کی غذا ہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو ایک خدائی طاقت ہیں، آپ نے نظام باطل کو پاش پاش کر دیا، تمام شیطانی طاقتوں کو پس پا کر کے رکھ دیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ نے ہی تو بے شمار انسانوں کو اندھیرے سے نکالا ہے، اجالے میں پہنچایا ہے، گمراہی سے نکالا ہے، سیدھے راستے پر لگایا ہے۔ اب انہیں کون سنبھالے گا؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ کے مرنے سے تو وہی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غمناک خبر سنی تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، بے تحاشا عائشہ کے گھر کی طرف دوڑے کہ اس نامبارک خبر کی تحقیق کریں۔ پہنچے تو وہاں جسم مبارک پر چادر پڑی تھی۔ حضرت عمر نے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ بالکل بے حس و حرکت تھے۔ اب شک کی کیا گنجائش تھی؟ موت کا یقین کرنا ہی پڑا۔ ایک ذرا سی آس تھی، وہ آس بھی جاتی رہی۔ ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ کلیجہ پکڑ کے رہ گئے۔ پھر وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، روتے روتے لوگوں کا برا حال تھا، آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کسی کو صبر آئے تو کیسے آئے؟
دل کو قرار آئے تو کیوں کر آئے، آج تمام ہی جانثاروں کے دل سوگوار تھے، آنکھیں اشک بار تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ آج کسی سے کسی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وفات کی المناک خبر حضرت ابو بکر کو بھی ملی، سنتے ہی سناٹے میں آ گئے، فوراً مسجد پہنچے۔ وہاں جانثاروں کا ہجوم تھا، ہر ایک غم سے نڈھال تھا، روتے روتے بے حال تھا۔ وہ کسی سے کچھ بولے نہیں، سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر پڑی تھی، چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ان الفاظ میں اپنا درد دل کہہ سنایا: اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی اچھی، آپ کی موت بھی اچھی۔ اللہ کے رسول، آپ کے چلے جانے سے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو کسی بھی نبی کے جانے سے ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول، آپ کی عظمتیں نہ زبان سے بیان ہو سکی، نہ آنسوؤں سے ان کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ کے رسول، اگر یہ موت خود آپ کی پسند کی ہوئی نہ ہوتی تو آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر دیتے، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آپ پر روتے روتے اپنی آنکھیں خشک کر لیتے۔ البتہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں، وہ حزن و غم کی وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اے اللہ، تو نبی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے محمد، اپنے رب کے یہاں ہمیں بھی یاد کیجیے گا، اپنے قلب مبارک میں ہماری یادوں کے چراغ روشن رکھیے گا۔ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمارے لیے سکینت کا سامان نہ چھوڑ جاتے تو آپ کے چلے جانے سے جو بے کیفی پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ اے اللہ، ہمارا یہ پیغام اپنے نبی کو پہنچا دے اور ہمارے اندر ان کے مشن کو غالب کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت افروز تقریر۔ حضرت ابو بکر نے اس طرح بے ساختہ اپنا درد دل کہہ سنایا، خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا۔ پھر واپس مسجد نبوی میں آئے، دیکھا تو حضرت عمر کی تقریر ہو رہی تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے یہ تاریخی تقریر کی۔ فرمایا، لوگوں، اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد تو اس جہان سے تشریف لے گئے، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تو تمہیں پہلے سے ہی آپ کی موت کی خبر دے دی تھی، تو تم شدت غم میں اس بات کو بھول نہ جاؤ۔ مسلمانوں، ہمارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کی کلفتوں کے بجائے اپنے یہاں کی راحتیں پسند کی؟ اس نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور اپنے انعام و اکرام کی دنیا میں پہنچا دیا، اور تمہارے اندر اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت باقی رکھی۔ جو ان دونوں کو پکڑ رہے گا وہ نیکی کی راہ پر قائم رہے گا، اور جو ان دونوں کو الگ الگ کرے گا وہ غلط راستے پر جا پڑے گا۔ مسلمانوں، ہوشیار رہو، شیطان تمہیں تمہارے نبی کی موت میں مشغول نہ کر دے اور اس طرح تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر دے۔ تم جلد سے جلد وہ طریقہ اور وہ انداز اختیار کرو جس سے شیطان کو ناکام کر سکو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تمہارا نشے من تاراج کر ڈالے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ ہے کچھ حصہ اس بصیرت افروز تقریر کا
جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ آیت پاک آج ہی اتری ہے۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے۔ وفات کی خبر ان کے دلوں پر غم و اندوہ کی بجلی بن کر گری۔ سنتے ہی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، ان پر غم کے بادل گھرائے اور مایوسی کی بدلیاں چھا گئی۔ حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے یہ بصیرت افروز تقریر کی تو ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عثمان کا کیا حال تھا؟ ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے ان کی زبان گنگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے، وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے تقریر کی تو سب کی آنکھیں کھل گئی۔ انہیں یقین ہو گیا پیارے نبی سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کا اس موقع پر کیا حال تھا؟ وہ صبر تحمل اور وقار کا پہاڑ تھے۔ وہ نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابو بکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہ تھی۔ وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تھی، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، اور جب یہ سورہ اتری تھی، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابو بکر بے قابو ہو گئے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے اب آپ کے جانے کے دن قریب آ گئے اور یہ کٹھن دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ مسلمان کلیجہ تھام تھام کر رونے لگے۔ کتنے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ابو بکر صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے۔ اس نازک وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پر بہت بڑا فضل ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابو بکر نے ان کو صحیح راہ سجائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور ان میں پھوٹ پڑنے سے بچا لیا۔ خلیفہ کا چناؤ۔ جسد مبارک ڈھکا رکھا تھا۔ حضرت عمر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ سارے مسلمان زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ خدا کی مشیت پر صبر کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے، ہمیشہ راضی برضا رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وہ بے تحاشا چلایا، ابو بکر، عمر! بہت سے انصار ثقیفہ بنی سعادہ میں اکٹھا ہیں، اپنے میں سے خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً بھاگے ہوئے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی راستے میں مل گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سے انصار جمع ہیں، کچھ مہاجرین بھی موجود ہیں۔ خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی ہیں، زوروں پر تو میں جاری ہیں، ایک دوسرے پر چوٹیں ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں نے بر وقت پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔
حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، آخر سب کی رائے ہوئی، حضرت ابو بکر خلیفہ چن لیے گئے، سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جسد مبارک ابھی اسی طرح رکھا تھا۔ جانثاروں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں جمع تھا، لوگ آپ کو آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور رسول پاک کا آخری دیدار اور آپ کی تجہیز و تکفین۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا۔ آپ کو نہلایا گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس نے آپ کو غسل دیا۔ نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رہنما پر آخری نظریں ڈال لیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جسد مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ پرسوز آواز کانوں میں گونجی، اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر، خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، ہم گواہ ہیں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ کے یار غار حضرت ابو بکر کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو موقع دیا گیا۔ لوگ بے تابانہ آتے اور ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ قبر مبارک میں لٹائے گئے، پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قبر آپ کی وہیں بنی جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ قبر کی جگہ کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نبی کی بھی وفات ہوئی اس کی قبر وہیں بنی جہاں اس کی وفات ہوئی۔ چنانچہ بستر مبارک جہاں بچھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف نشانات لگا دیے گئے، پھر بستر مبارک وہاں سے کھسکا دیا گیا جہاں آپ کا بستر تھا، وہیں آپ کی قبر تیار کی گئی۔ حضرت ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے، انہوں نے قبر تیار کی، قبر تیار ہو گئی تو آپ کا تابوت قبر کے کنارے ہی رکھ دیا گیا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اندر آتے اور آپ کی نماز پڑھ کر باہر چلے جاتے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کی نماز پڑھی وہ حضرت عباس اور بنی ہاشم تھے، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے، اس کے بعد عورتوں کو موقع دیا گیا، پھر بچوں کو۔ روایتوں میں آتا ہے اس طرح سے 72 بار آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ سب لوگ نماز ادا کر چکے تو حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی، حضرت شقران آپ کی قبر میں اترے اور آپ کو سپرد خاک کیا۔ قبر برابر ہو گئی تو حضرت بلال نے اس پر 1 ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال نے 1 ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا اور جانثاروں نے نہ جانے کتنے ڈول آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دیے۔ البتہ یہ وہ آنسو نہ تھے جو آج ہماری محفلوں میں بہائے جاتے ہیں، یہ وہ آنسو تھے جن کے پیچھے جہاد و عزیمت کی ایک لمبی تاریخ تھی۔ یہ مجاہدوں کے آنسو تھے، یہ ان لوگوں کے آنسو تھے جو زندگی بھر آپ پر اپنی جانیں چھڑکتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی پیغام حق کو سینے سے لگائے رہے۔ وہ اسلام کی کھیتی کو اپنے خون جگر سے سینچتے رہے اور شمع ایمان کی روشنی عام کرنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیلتے رہے۔ یہ کتنے قیمتی اور کتنے مقدس آنسو تھے جو اس وقت ان جانثاروں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو اس عالم میں ایک زبردست انقلاب کا پیش خیمہ تھے۔ وہ آنسو محمد عربی سے پیمان وفا اور پیمان محبت کے آنسو تھے۔ چنانچہ تدفین کے دوسرے ہی دن خلیفہ رسول نے اعلان کرا دیا کہ جہادی قافلے اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہو جائیں۔ ہزاروں درود و سلام اس نبی امی پر جس نے اپنے جانثاروں میں انسانیت کا درد پیدا کیا، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانے کا حوصلہ عطا کیا۔ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان بلند ہمت اصحاب رسول پر جن کی رگوں میں ایمان و یقین کی بجلیاں دوڑتی رہیں، انہیں چین نہیں آیا جب تک عالم کے چپے چپے پر خدائی نظام نافذ نہ کر لیا۔
آؤ مسلمانوں، ہم بھی عہد کریں، اب ہمارا مرنا اور جینا بس اسی دین کے لیے ہوگا۔ آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے نبی کے سچے امتی اور اپنے بزرگ صحابہ کے سچے جانشین ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔